اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سب سے زیادہ جو لوگوں کی شکایت آتی ہے یا سب سے زیادہ جو مسئلہ پوچھا جاتا ہے یا سب سے زیادہ جس مسئلے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں وہ ہے میاں بیوی کی آپس میں ناچاکی۔ آج کے دور میں جب اللہ لوگ گھر میں میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی تو اس کے پھر کئی اثرات جو ہے وہ نمودار ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جس گھر میں میاں بیوی کی نہیں بنے گی اس کا سب سے پہلا برا اثر جو ہے وہ اولاد کے اوپر پڑے گا کہ اولاد جو ہے وہ بد زبان ہو جائے گی، نافرمان ہو جائے گی۔ کیوں؟ وہ آئے دن دیکھیں گے کہ ہمارا ابا گالیاں نکالتا ہے، ہماری اماں زبان چلاتی ہے، آپس میں گالی گلوچ کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ تو جو گالیاں یا جس طرح کی بھی غلیظ زبان میاں بیوی آپس میں استعمال کریں گے وہ بچے بھی سیکھیں گے اور دھیرے دھیرے پھر ان کی زبان بھی کھل جائے گی، وہ بھی بے لگام جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ اور ماں باپ پھر کیا رونا روئیں گے، ہماری اولاد جو ہے وہ گالیاں نکالتی ہے، ہماری اولاد نافرمان ہو گئی ہے یا ہماری اولاد جو ہے وہ بد زبان ہو گئی ہے۔ انہیں اب یہ بات کرتے وقت یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس کو اس رستے پہ چلانے والے ہم خود ہیں، کچھ جادو نہیں ہے۔ تو مردہ کس پہ ڈلے گا؟ جادو کے اوپر، پھوپھی کے اوپر، کہ فلاں نے کر دیا، ہم جادو ہو گیا، ہماری اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو گئی۔ پہلی بات۔ دوسری بات اللہ والوں یہ ہوگی کہ جب میاں بیوی آپس میں لڑیں گے تو اس کا سب سے برا اثر یا اس کا برا نتیجہ جو نکلے گا وہ کیا ہوگا کہ گھر میں رزق کی تنگی آئے گی۔ کیا آئے گی؟ رزق کی تنگی آئے گی۔ میں آپ کو اس کو ایک دلیل دے کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ رزق کی تنگی کیوں آ جاتی ہے۔ جہاں میاں بیوی لڑیں یا گھر کے دیگر افراد یا وہ گھر یوں کہہ لیں آسان زبان میں کہ جن گھروں میں اکثر لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اللہ والو وہاں قارون کے خزانے بھی ہوں گے نہ پوری نہیں پڑے گی، وہ بھی ختم ہو جائے گے۔ میں اس کی دلیل دیتا ہوں۔ ابھی ہم بیٹھے ہیں، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، اللہ نہ کرے یہاں دو ساتھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، دو ساتھی آپس میں الجھ پڑتے ہیں۔ یہ سارا نظام جو بیان ہو رہا ہے آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ کا نفع ہو رہا ہے، لاکھوں لوگ سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، ان کا نفع ہو رہا ہے۔ یہ سارا نظام کیا ہو جائے گا؟ ایسے ہی رہے گا، یہ درم برم ہو جائے گا۔ لڑے کتنے لوگ ہیں؟ دو۔ تو بیڑا گھر کتنے کا ہوگا؟ لاکھوں کا۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ؟ یعنی دو بندے لڑے، اللہ نہ کرے خانقاہ میں، یہ سارا نظام کیا ہو جائے گا؟ دھرم برم ہو جائے گا۔ آپ لوگ جو آئے ہوئے ہیں آپ بھی محروم رہ گئے اور سوشل میڈیا والے لاکھوں وہ بھی محروم رہ گئے، اور اس کے عوض، اس کے بدلے میں کیا آئے گی؟ رسوائی۔ کیا آئے گی؟ رسوائی، ذلت۔ لوگ سوشل میڈیا پہ سنیں گے، او انہیں تو ہم پیر سمجھتے تھے، انہیں ہم اتنا متقی پرہیزگار سمجھتے تھے، یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ تو کیا آئے گی؟ بدنامی، رسوائی آئے گی۔ تو اللہ بولو جس گھر کے اندر لڑائی ہوں گی ان گھروں میں عزتیں آئیں گی یا رسوائیاں آئیں گی؟ رسوائی آئے گی۔ جیسے یہاں اللہ نہ کرے میں نے مثال دی کوئی لڑ پڑتا ہے تو اسے سارا نظام کیا ہو جائے گا؟ یہ اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہونا، اصلاح کی کوشش کرنا، یہ رب کی رحمت کی ایک نشانی ہے۔ رب کی رحمت کی کیا ہے؟ ایک نشانی ہے۔ تو میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اللہ جو میرے دل میں ڈال رہا ہے اصلاح کے لیے، امت کی بہتری کے لیے، تو آپ تک وہ پہنچ رہا ہے، اللہ بعضوں کے دلوں میں اتار رہا ہے، ان کی زندگیوں کو بدل رہا ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ کیا ہے؟ رحمت کا۔ تو اگر خدا نہ خواستہ درمیان میں کوئی لڑ پڑتا ہے، الجھتے ہیں، تو یہ سارا کیا ہو گیا؟ منقطع۔ تو وہ جو رحمت ہے وہ کس میں بدل جائے گی؟ غضب پہ۔ کیونکہ جہاں لڑائی ہوتی ہے وہاں اللہ کا کیا اترتا ہے؟ غضب اترتا ہے۔ تو لڑائی کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ شیاطین کی وجہ سے۔ وہاں بے برکتی بھی آئے گی۔ جب رحمت کا سلسلہ ہی منقطع ہو جائے گا تو کیا برکت رہ جائے گی؟ تو یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ اللہ جن گھروں کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں ان گھروں کے اندر رزق کی تنگی آنا معمولی بات ہے، بلکہ یہ کہنے کہ وہ لڑائی ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور اس کا ہم علاج کہاں ڈھونڈیں گے؟ وظائف کے اندر۔ کہاں ڈھونڈیں گے؟ وظائف کے اندر۔ پھر تیسرا ہے کہ جن گھروں میں میاں بیوی لڑیں یا بچے آپس میں لڑیں، اس کا جو تیسرا برا نتیجہ جو ہے وہ نکلتا ہے وہ یہ کہ اس گھر کے اندر وحشت ہوتی ہے، اس گھر کے اندر آنے والے کا کسی کا بھی دل نہیں لگتا،
کیوں ان کے لڑنے کی دلیل یہ ہے یا وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ شیاطین کا وجود ہے یا شیاطین وہاں موجود ہے. تو جہاں شیاطین موجود ہوں گے تو وہاں غیر یقینی ہوتی ہے، وہاں سلامتی نہیں ہوتی، وہاں رحمت نہیں ہوتی، وہاں اللہ کا ہر پل جو ہے وہ غضب اتر رہا ہوتا ہے. تو یہ میں نے 3-4 باتیں ابتدا میں اس لیے کہی ہیں کہ یہ باتیں آپ حضرات کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور اسی لیے لوگ جو ہے وہ بار بار آج جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ میاں بیوی میں نہیں بنتی. اور میاں بیوی میں نہ بننے والا مسئلہ جو ہے وہ اتنا گمبھیر ہو چکا ہے کہ آج شادی ہوئی ہے، ہفتے بعد لوگ وظیفے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. 2 ہفتے بعد لڑکیاں لڑکے بچیاں لڑکے اپنے گھر میں آ جاتی ہیں. 2 3 ہفتوں کے بعد طلاق تو اب معمول بنتا جا رہا ہے. پہلے ہوتا تھا 5-7 سال کے بعد جا کے جب بالکل برداشت جواب دے جاتی تھی، پھر ماں باپ جو ہے وہ قدم جو ہے اگلا اٹھاتے تھے، یعنی انتہائی قدم کی طرف اقدام کی طرف جو جاتے تھے یا انتہائی قدم جو اٹھاتے تھے. اب کیا ہے 2 ہفتے بعد طلاق، ہفتے کے بعد طلاق، 3 ہفتے کے بعد طلاق، اگر طلاق نہیں ہے ہفتے کے بعد قتل، 2 ہفتے کے بعد قتل، یا سہاگ رات پہلی رات ہے پہلی رات ہی قتل ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں. اب اللہ حالات جو ہے وہ یہ صورتحال جو ہے وہ اختیار کر چکے ہیں. اس لیے لوگ جو ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو لوگوں کا مسئلہ ہے وہ ہے مالی تنگ دستی کا، اور آپس میں بنتی نہیں ہے. یعنی میاں بیوی کی نہیں بن رہی، آگے انہوں نے بیٹی بیائی ہے تو وہ بھی تو میاں بیوی ہو گئے نا. اب یہ کہ میری بہو کی نہیں بن رہی، میری بیٹی کی نہیں بن رہی، تو بات تو میاں بیوی پہ آ گئی نا. تو اس لیے بارہا پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ میاں بیوی کی آپس میں بنتی نہیں ہے، حضرت صاحب اس کے لیے ہمیں بتا دیں. پہلے آپ بنیادی بات سمجھ لیں، اس کے بعد پھر میں اس کا حل بھی بتا دیتا ہوں. اللہ جب جادو ہوگا، کیا ہوگا؟ جادو. توجہ کے ساتھ سنیے گا انشاءاللہ. اگر آپ کی یہ بات ضرورت کی نہیں ہے تو پہلے نمبر تو ہر بندے کی ضرورت کی، اگر بالفرض اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہوا آپ کی ضرورت کی نہیں ہے تو آپ کے خاندان میں کسی کی ضرورت کی ہوگی، آپ معاشرے میں کسی کی ضرورت ہوگی، تو کم از کم آپ بات سن کے اس کو آگے تک پہنچائیں تاکہ کسی کا گھر جو ہے وہ بکھرنے سے ٹوٹنے سے وہ بچ جائے. اور اللہ نہ کرے کل وہ کوئی حالات آپ کے اوپر آتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو تشخیص کرنا آسان ہو جائے گا. جب تشخیص ہو جاتی ہے پھر علاج بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. جب میاں بیوی کے اوپر جادو ہوگا، کیا ہوگا؟ جادو ہوگا تو اللہ نے اس کی 4 علامات جو ہے وہ بڑی آئیں گی. باقی تو بہت علامات ہیں، اس میں ہم نہیں جائیں گے، موٹی موٹی جو 2-4 اور بھی بتا دوں گا، لیکن آپ نے صرف 4 کو پکڑنے. اگر یہ 4 باتیں آپ کے درمیان میاں بیوی میں ہیں، یا آپ کی بیٹی بیائی ہوئی ہے ان میں ہیں، یا گھر میں بہو ہے آپ کے بیٹے اور بہو کے درمیان میں ہیں، تو بس یہ سمجھ لو کہ یہ جادو ہے. اب اس کا علاج آپ نے کرنا ہے یا کروانا ہے. جب اللہ جادو ہوگا تو میاں بیوی میں جو جدائی کا جادو ہوتا ہے، نفرت ڈالنے کا یا گھر توڑنے کا، گھر کو برباد کرنے کا، تو اس کی جو سب سے پہلی بڑی علامت ظاہر ہوگی وہ یہ ہوگی کہ میاں بیوی کی ایک دوسرے کے لیے رغبت ختم ہو جائے گی. سب سے پہلی علامت، یعنی میاں کی جو کشش ہے بیوی کے لیے اور بیوی کی جو کشش ہے میاں کے لیے وہ ختم ہو جائے گی. آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ جو میاں بیوی کی خلوت کی زندگی ہے یعنی بیڈ روم لائف ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو جائے گی. یعنی میاں جو ہے وہ بیوی کو دیکھ کر راضی نہیں ہوگا اور بیوی جو ہے وہ میاں کو دیکھ کر راضی نہیں ہوگی. اب یہ راتوں رات نہیں ہو جائے گا، یعنی آج ہی ہو جائے گا، یہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے شدت اختیار کرے گا. جب شدت اس میں آ جائے گی تو پھر یہ ہوگا کہ بیوی ہے وہ میڈیکلی یعنی فزیکلی جسمانی طور پہ بالکل ٹھیک ہے، میاں ہے میڈیکلی فزیکلی جسمانی طور پہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہی قریب ہوں گے وہ بالکل میڈیکلی انفٹ ہو جائیں گے. میاں ہے وہ بیوی کے قابل نہیں رہے گا اور بیوی جو ہے وہ میاں کے قابل نہیں رہے گی. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہی میاں جو بیوی کے اوپر مرتا تھا یا وہ بیوی جو میاں پہ مرتی تھی، جب یہ جادو شدت اختیار کر لے گا اور 40 دن سے زیادہ مدت گزر جائے گی، آپ کو پتہ نہ چلا کہ میرے پہ جادو کا وار ہوا ہوا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ میاں باہر کی عورتوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنا شروع کر دے گا.
بیوی جو ہے وہ جہاں اس کا زور لگے گا وہ اپنا زور لگانا شروع کر دے گی، یا وہ اس حد تک چلی جائے گی کہ میں اس سے جان چھڑاؤں، طلاق لوں تو میری جو جان جو ہے وہ اس سے چھوٹے۔ تو یوں پہلی علامت اللہ والوں جو پیدا ہوگی وہ یہ کہ میاں بیوی کی جو بیڈ روم لائف ہے یا خلوت کی جو زندگی ہے اس میں فاصلے آئیں گے۔ پھر میں نے بتایا کہ یہ فاصلے راتوں رات نہیں آئیں گے، دھیرے دھیرے آئیں گے۔ 40 دن کا ٹائم جب گزر جائے گا پھر یہ شدت اختیار کر جائے گا۔ پھر 40 دن کے بعد میں نے بتا دیا پھر کیا ہوگا، پھر سب کچھ ہوگا جو نہیں آپ سوچ سکتے وہ بھی ہوگا، جو آپ سوچ بھی نہیں نہ سکتے وہ ہوگا۔ یعنی وہ بیوی، وہ عورت جس نے گھر سے کبھی قدم باہر نہیں رکھا تھا وہ بھی طائفوں والے رستے پہ چل پڑے گی، برائی کے رستے پہ چل پڑے گی۔ ایسے وہ مرد جو 5 وقت کا نمازی تھا کبھی اس نے اس طرح کے غلط کام نہیں کیے تھے، جب جادو شدت اختیار کرے گا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ بھی غلط رستے پہ، یعنی جو غلط عورتیں ہیں، فحشہ عورتیں ہیں، ان کے رستے پہ چل پڑے گا، غلط کاموں میں وہ پڑ جائے گا۔ تو اللہ جب یہ معاملہ ہو گیا پھر یہاں بڑا ایک اہم نقطہ ہے، قاری صاحب سے جاگ رہے ہیں، بڑا اہم نقطہ ہے۔ اب یہ پہلی علامت کیا ہو گئی؟ ظاہر۔ اب شیطان کے بارے میں رب کیا فرماتا ہے؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے۔ اب عورت ہے یا مرد ہے، ان دونوں میں کوئی ایک ہے جو جادو سے زیادہ متاثر ہوا، وہ غلط رستے پہ چل پڑا۔ ادھر وہ غلط رستے پہ چلے گا، ادھر شیطان اس کو پکڑوا دے گا، ادھر شیطان اس کو پکڑوا دے گا۔ بیوی کے ذہن میں ڈالے گا اس کا موبائل کھول کے چیک کر، بیوی کو خوابوں میں آ کے بتائے گا۔ اسی طرح بیوی غلط رستے پہ چل پڑی تو وہ شیطان اس کے دل میں ڈالے گا کہ تیری بیوی گھر میں کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، فون پہ لگی ہوئی ہے، نہ یا اللہ نہ کرے فزیکلی لگی ہوئی ہے، تو گھر پہنچ۔ یعنی پہلے شیطان غلط رستے پہ چلائے گا، پھر وہی شیطان غلط رستے پہ ڈالنے کے بعد پکڑوائے گا۔ یعنی دونوں طرف وہ انسان کو مروائے گا، پہلے لگائے گا اس رستے پہ، جب وہ لگ جائے گا پھر اس کو رنگے ہاتھوں پکڑوا دے گا۔ پھر اللہ والو دیکھ کے زہر تو کوئی بھی نہیں کھاتا، چاہے مرد ہو تو چاہے عورت ہو، تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ گھر ٹوٹ کر رہے گا۔ تو یہ پہلی علامت ہے۔ اس کی پھر اور بہت سے اثرات یا بہت سے نتائج ہوتے ہیں، میں نے یہ کیا کہا کہ ہم نے اس کی تفصیل میں نہیں جانا۔ یعنی ہر وہ کام بھی ہوگا جو آپ نے سوچا بھی نہیں، جو آپ کے تصور میں بھی نہیں۔ شرط کیا ہے کہ جادو کے وار کو 40 دن گزر چکے ہوں۔ تو لیکن آپ نے پہلے موٹی بات صرف 4 یاد رکھنی۔ پہلا کیا ہوگا؟ بیڈ روم لائف ختم، یعنی میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ ختم، آپس میں پیار محبت جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ دوسرا اس کا جب جادو کو 2 ڈھائی 3 ہفتے ہو جائیں گے تو جب ان میں میاں بیوی میں جذبات میں ٹھنڈک آئے گی، ان کی بیڈ روم لائف کیا ہو جائے گی؟ ختم ہونا شروع ہو جائے گی، ایک دوسرے کی رغبت نہیں ہے۔ تو دوسری علامت کیا ہوگی کہ ہر چھوٹی موٹی بات کے اوپر چڑچڑا پن آنا شروع ہوگا، ہر بات پہ چڑچڑا پن، ہر بات پہ۔ اب یہ اس کا انحصار اس کے اوپر ہے کہ اگر جادو کا اثر بیوی پہ زیادہ ہے تو اس کا رویہ بدلے گا، اگر میاں کے اوپر جادو کا اثر زیادہ ہو گیا ہے تو اس پہ ہوگا۔ اب جادو کا وار دونوں پہ ہوا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا، یہ بات یہاں سمجھنی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ دونوں کے اوپر یکساں اثر بھی آئے گا۔ جادو ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ دونوں میں جدائی ڈالنا۔ اس نے آپ کو بھی ہٹ کیا ہے، بیوی کو بھی ہٹ کیا ہے، لیکن یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ جتنی بیوی متاثر ہوئی ہے اتنا میاں بھی متاثر ہو، یا جتنا میاں متاثر ہوا اتنی بیوی بھی متاثر ہو۔ کیوں؟ دونوں کی جو روحانی طاقت ہے وہ دونوں کی کیا ہے؟ مختلف ہے۔ دونوں میں جو روحانی طور پہ کمزور ہوگا وہ زیادہ پکڑا جائے گا۔ تو عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ عورتیں پکڑی جاتی ہیں، اور مرد اگر بے نمازی ہے تو وہ بھی پکڑا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا انحصار ہوتا ہے کہ جادو سے متاثر زیادہ کون سا فریق ہوا ہے۔ اگر تو میاں زیادہ متاثر ہوا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ جو ہی گھر میں داخل ہوگا، بس ایسے چھوٹی سی بات پہ بیل دی ہے، بیل پہ دروازہ نہیں کھولا، وہاں سے غصہ آ گیا، یا گھر میں کھانا کھانے لگے تو کھانا لگایا، نمک زیادہ ہو گیا، وہاں گالی گلوچ شروع ہو گئی، ٹی وی لگانا ہے ریموٹ نہیں مل رہا، اے سی لگانا ہے ریموٹ کہاں رکھ دیا، وہاں سے لڑائی ہو گئی، موبائل یہاں رکھا تھا مل نہیں رہا، گاڑی کی چابیاں یہاں رکھی تھی مل نہیں رہی، وہاں سے لڑائی شروع ہو گئی، یا میں نے تمہیں کہا تھا فلاں کام کرو تم نے کیا نہیں ہے، وہاں سے لڑائی شروع ہو گئی۔ اس لڑائی کی جو وجہ ہوگی وہ کوئی بھی نہیں ہوگی۔ یہ اس کی سب سے پکی نشانی ہے جو آپ نے سمجھنی ہے۔
جو لڑائیاں ہوش و حواس میں یا بغیر جادو کے ہوتی وہ بھی شیطان کی وجہ سے ہیں، لیکن اس کی کوئی باقاعدہ بنیاد ہوتی ہے، اس کی باقاعدہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو یہاں جو آپ نے نقطہ یا علامت یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ جب لڑائی بلا وجہ ہو، معمولی باتوں پہ، تو یہ جو لڑائیاں ہیں یہ ہوتی ہیں جادو کی وجہ سے۔ تو دوسری بڑی علامت کیا ہوئے گی کہ میاں بیوی کے اندر نچاکی، بات پہ لڑائی، بات پہ لڑائی۔ اب پہلی علامت آپ کے ذہن میں ہے کہ بیڈ روم لائف کم ہونا شروع ہو گئی، دوسری بات کیا ہو گئی؟ لڑائیاں شروع ہو گئی۔ تو ان دونوں علامات کو جب اکٹھا کریں گے، یا وہ کپل یا وہ میاں بیوی یا وہ گھر جس میں یہ دو علامات آ گئی ہیں، تو اللہ والو ان دو علامات کی جو ذیلی علامت ہیں، یہ چھوٹی علامات ہیں، وہ خود ہی ظاہر ہو جائیں گی کہ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر راضی نہیں ہوں گے۔ اب یہ دو علامات ہو گئی۔ تیسری علامت یہ ہوگی کہ اللہ والو میاں ہے وہ بات پہ طلاق پہ جائے گا، بیوی ہے تو وہ بات پہ طلاق مانگے گی، حق نہیں مانگے گی کہ بھائی میں اصلاح نہیں چاہے گی، بھائی میرا مسئلہ حل ہو جائے، یا مجھے خرچہ نہیں دیتے تو مجھے وہ دیں، یا میرے گھر کا فلاں مسئلہ ہے وہ حل کریں، یا جو میری ضرورت ہے پوری کریں۔ نہیں، وہ بیوی جب لڑے گی نا تو وہ طلاق کا تقاضا کرے گی۔ یہ بڑی اہم علامت ہے۔ عام حالات کے اندر جو لڑائی ہوگی، اس لڑائی کے اندر مار کٹائی جتنی بھی ہو، طلاق کا لفظ نہیں آئے گا۔ لیکن جب جادو ہوگا میاں بیوی میں جدائی والا، تو میاں ہے تو وہ اس کا پانچواں گیر ٹھک لگے گا طلاق پہ، عورت ہے تو وہ بھی کہے گی طلاق، یعنی طلاق پہ زور ہوگا۔ عام لڑائی کے اندر جتنی بھی اللہ نہ کرے کہ جن گھروں میں لڑائی مار کٹائی ہوتی ہے، طلاق والا معاملہ نہیں ہوگا۔ ویسے عورت کہے گی، بددعائیں دے گی، مرد ہے وہ گالیاں نکالے گا، سب کچھ ہوگا، وہ اپنی جگہ پہ ہے، عورت طلاق کا تقاضا نہیں کرے گی۔ اس طرح مرد ہے تو وہ طلاق کی طرف نہیں فوراً بھاگے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب جادو ہوا ہوگا، چاہے شادی کو 2 ہفتے ہوئے ہیں، تو تیسری سب سے بڑی علامت کون سی ہوگی؟ طلاق کی، کہ وہ طلاق مانگے گی، یعنی وہ دینا چاہے گا، وہ منہ سے مانگے گی مجھے طلاق دو، میں نے اس گھر میں رہنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کتنی علامتیں ہو گئیں؟ 3۔ چوتھی علامت اللہ والوں جو سب سے بڑی جو آئے گی جن میاں بیوی کے اندر جادو کیا گیا ہے نفرت کا یا جدائی ڈالنے کا، وہ کیا ہوگا کہ میاں کے اندر یا بیوی کے اندر یا دونوں میں کسی ایک میں، وہ تو میں نے بتایا پہلے بھی کہ اس کا انحصار ہے کہ کون زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اگر بیوی زیادہ متاثر ہوئی ہے اس میں، اور اگر میاں زیادہ متاثر ہوا ہے، ان کے بدن کے اندر سے بدبو آنا شروع ہوگی۔ ان کے بدن سے کیا ہوگی؟ یعنی عورت ہے اس کے پسینے سے بدبو ہے، اس نے اپنے غیر ضروری بال بھی صاف کیے ہیں، نفاست بھی ہے، نہائی دھوئی بھی ہے، صاف بھی ہے، اس کے باوجود بھی جب شور ذرا سا بھی قریب ہوگا اس کو گھن آئے گی، عجیب سی بو آئے گی، وہ بدبو اس کو کیا کر دے گی؟ میاں کو دور کر دے گی۔ ایسے ہی عورت ہے تو اس کو اپنے شوہر سے جو ہے عجیب قسم کی بدبو گھن آئے گی۔ تو جب بدبو اور گھن آئے گی تو جو پہلی علامت میں نے بتائی وہ کیا تھی کہ میاں بیوی کی جو پرائیویسی ہے یا بیڈ روم لائف ہے، خلوت والی زندگی ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اسی طرح جب یہ گھن آئے گی، بدبو آئے گی، تو یہ بھی اثر ڈالے گی پہلی علامت کے اوپر کہ ان کے اندر فاصلے اور بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو لوگوں یہ 4 علامتیں میں نے بنیادی بتائی ہیں کہ علامات آگے چھوٹی چھوٹی بہت ہیں، میں نے یہ 4 اس لیے بتائی ہیں کہ تاکہ عوام جو ہے وہ آرام سے تشخیص کر سکے، کیونکہ میں اگر چھوٹی علامات بتاؤں گا وہ اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ آپ لوگ وہم کا شکار ہو جائیں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں، آپ کہیں گے ہاں یہ میرے اندر بھی ہے۔ جس طرح میں FSC میں تھا نا، تو ہماری سیکنڈ ایئر میں وہ ایک سمری ہوتی تھی، دا مین ہو واز اے ہاسپٹل، یعنی مین انسان جو ہے وہ اپنے کو سمجھتا کہ ساری بیماریاں جو ہیں یہ میرے اندر ہی ہیں۔ تو میں نہیں جب ساری علامات کو بتاؤں گا تو ذیلی کو بھی، تو اللہ نہ کرے اس سے لوگ مخلوق کو یا سننے والوں کو نفع کی بجائے نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے۔ تو میں نے 4 بنیادی علامات آپ کو بتا دی ہیں۔ یہ 4 بنیادی علامات اگر ہیں، آپس میں کیا ہو رہا ہے؟ فاصلہ آ رہا ہے، پرائیویسی لائف
پرائیویسی جو ہے یا آپ کی جو بیڈروم لائف ہے یا خلوت والی زندگی ہے وہ کیا ہو رہی میاں بیوی کی کم ہوتی جا رہی. اور دوسرا کیا ہے کہ لڑائی جھگڑے بغیر کسی وجہ کے بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. اچھا پھر اس میں ایک یہ چیز بھی ہوگی کہ لڑے ہیں تھوڑی دیر کے بعد غصہ ختم ہو جائے گا پھر روئیں گے پھر پچھتائیں گے. ان لڑائیوں کے اندر یہ بھی ہوگا یعنی کیونکہ دل کے اندر تو کوئی بات ہوتی نہیں ہے وہ تو پیچھے ایک طاقت ہوتی ہے جو لڑا رہی ہوتی ہے. تو جو عام لڑائیاں ہوتی ہیں ان میں تو پہلے دل کے اندر ایک بغض ہوتا ہے کینہ ہوتا ہے ایک رنجش ہوتی ہے ایک ناراضگی ہوتی ہے وہ اور ہوتا ہے. یہ ہوگا ایک بیٹھے بیٹھے ایک منٹ میں جو ہے وہ ہائپر ہو گئے اور اس کے بعد ایک منٹ میں جو ہے وہ غصہ اتر گیا. اس کے بعد کہیں گے میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا میں نے تو تجھے کچھ کہا ہی نہیں تھا میں نے تجھے مارا تھا نہیں میں نے تو تجھے نہیں مارا تھا خدا کی قسم میں نے تو نہیں مارا. کہ قسمیں قرآن بھی اٹھائیں گے کہ دوسرے کو کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا میں نے یہ نہیں کہا تھا صفائیاں بھی دیں گے. تو جب یہ والی نوعیت ہو لڑائیوں کی تو یہ کون سی ہوگی یہ کون سی ہوگی جادو کی. تو پہلی علامت میں نے کون سی بتائی ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں جو پرائیویسی ہے یعنی جو آپس کی ان کی پرائیویٹ لائف ہے خلوت والی زندگی ہے وہ تعلق جو کیا ہونا شروع ہو جائے گا کم شروع. اور دوسری کیا بتائی ہے کہ گھر میں لڑائیاں ہوں گی گھر میں کیا ہوں گی لڑائی جھگڑے ہوں گے دنگا فساد ہوگا اور بیوی جو ہے پھر بات بات پہ کیا کرے گی تقاضا طلاق کا. اور آخری علامت میں نے کیا بتائی ہے کہ میاں ہے یا بیوی ہے اس میں ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ گن آئے گی بدبو آئے گی. اور اس کا میں نے بتایا ہے کہ انحصار اس کے اوپر ہے کہ کون سا فریق زیادہ متاثر ہوا ہے. اگر بیوی متاثر ہوئی ہے تو پوری نفاست کے باوجود یعنی طہارت رکھنے کے باوجود بھی اس میں بھی بدبو ختم نہیں ہوگی اس کے پسینے سے بو ختم نہیں ہوگی. اسی طرح مرد ہے تو اس کی بیوی نفاست کا خیال رکھنے کے باوجود طہارت کا خیال رکھنے کے باوجود بھی اس میں بدبو جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. پھر باقی جتنی بھی علامات ہیں وہ ساری اس کے زیر اثر چلتی ہیں اب جو چھوٹی علامات ہیں ان میں جو اہم ہے 2-4 وہ میں آگے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید تشخیص کرنا آسان ہو جائے. جو آگے علامات آئیں گی وہ کیا ہوں گی جب جادو 40 دن سے اوپر چلا جائے گا. جو دونوں فریقوں میں زیادہ متاثر ہوا ہے بیوی ہے یا میاں ہے ان کو رات کو نیند نہیں آئے گی. کیا ہوگا نیند نہیں آئے گی. اور اگر نیند آئے گی تو اس میں ڈرونے خواب آئیں گے کتے بلیاں سانپ شیر گندا پانی چھپڑ تالاب پہاڑ ویرانے قتل و غارت خون بچھو یہ گند بلند سارا یا جنگلوں میں پھر رہے ہیں یا ایسی ویران جگہ پہ گئے پھر واپسی کا رستہ بھول گیا. یہ والے خواب جو ہے وہ عورت کو یا مرد کو آئیں گے جو جادو سے میاں بیوی یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ متاثر ہوا ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا کہ اگر جادو اور بڑھتا ہے یعنی اس کو جادو کو 40 دن گزر گئے اب آگے بھی 40 دن یا 45 دن یا آگے 2 مہینے اور گزر گئے تو پھر کیا ہوگا کہ جو فریق زیادہ متاثر ہوا ہوگا اس کے سینے پہ دباؤ پڑے گا جس کو نائٹ پیرالسس کہتے ہیں. یعنی وہ اپنے آپ کو حالت خواب کے اندر یا نیند کے اندر بے بس محسوس کرے گا. وہ ہلنا جلنا بھی چاہ رہا ہے مدد کے لیے کسی کو پکارنا بھی چاہ رہا ہے تو وہ مدد کو پکار نہیں سکے گا. نہ زبان کام کرے گی نہ وہ اپنے اعضاء کو ہلا جلا سکتا ہے. بالکل اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے بے بس پائے گا. تو یہ علامت اس کے ساتھ ظاہر جو ہے وہ ہو جائے گی. اب جادو جو ہے جب اور بڑھے گا یعنی جادو جو ہے وہ اور بڑھے گا پھر علامت آئے گی یعنی 4 مہینے جب جادو کو ہو گئے. پہلے کتنے تھے 40 دن. جب بڑھتے بڑھتے یہ پہلے 2 مہینے ہوئے پھر 3 ہوئے اب ہو گئے 4 مہینے. اب اللہ جب 4 مہینے جادو کو ہو گئے تو جادو اب آپ کے بدن کا حصہ بن گیا ہے. رونا ہے یہاں آ کے. مریض کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ بستر پہ پڑ جاتا ہے. ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے ٹیسٹ ہوں گے ٹیسٹوں میں کچھ آئے گا نہیں. ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آئے گا دوائیاں کھا کھا کے اجڑ جائیں گے. پھر ان کی سمجھ میں بھی آ جائے گا جو کہتے ہیں پیر فقیر نہیں من دے پھر ان کی سمجھ میں بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب تک ان کی کھوپڑی شریف میں یہ بات آتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے ٹائم از اوور وقت گزر چکا ہوتا ہے. اب وہ کیا ہو گئے ہیں کہ وہ محض اب جادو کے مریض نہیں رہ گئے اب وہ میڈیکل پیشنٹ بھی ہیں اور اب وہ اسپرچل پیشنٹ بھی ہیں.
سمجھ آ گئی؟ اب وہ روحانی مریض یا جناتی مریض جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ آپ کہہ لیں، اب یعنی ان کو جناتی مرض بھی ہے، روحانی مسئلہ بھی بن گیا ہے، اب ساتھ ان کے کیا ہے میڈیکل مسئلہ بھی جو ہے نا وہ بن گیا ہے۔ اب ایسے نہیں ہوگا کہ وہ میڈیکل علاج تو کروائیں لیکن روحانی نہ کروائیں تو کامیابی ہو جائے، بے نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ وہ کسی ملنگ کے پاس، کسی عامل کے پاس کوئی تعویذ دھاگا کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو وہ گھر بیٹھ جائیں اب آپ نے میڈیکل علاج نہیں کروانا۔ تو یہ جب 4 مہینے گزر جائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، جب جادو جسم کے اندر سرائیت کر جاتا ہے، یعنی آپ کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے، اس کو ہم عملیات کی زبان میں کہتے ہیں کہ جادو حلول کر گیا۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی جیسے آپ نے پانی ہے، پانی کے اندر ایک ڈھکن جو ہے وہ آپ نے شہد کا ڈال دیا یا روح افزا کا ڈال دیا، بعد میں آپ نے اس کو ہلا دیا تو وہ کیا بن گیا، ایبزورب اس کے اندر ہو گیا، ڈیزولو ہو گیا۔ تو بے نہیں، جادو جو ہے جب شیاطین جسم کے اندر، خون کے اندر جب دوڑتے ہیں تو وہ تمام ٹاکسن، گندگی جو ہے وہ سارے خون کے اندر پھیلا دیتے ہیں، پھر خون کے ذریعے ہر خلیے کے اندر وہ جادو جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ جب وہ جادو ہر خلیے میں چلا جائے گا تو وہ ہماری باڈی کی کیمسٹری کو بدلے گا۔ ہماری باڈی کو کیا کرے گا، اس کی کیمسٹری کو، سیلز کی جو ترتیب ہے خلیے کے اندر کیمسٹری ہے اس کو، اس آرڈر کو چینج کرے گا۔ جب اس آرڈر کے اندر الٹریشنز ہوں گی، ترامیم ہوں گی تو وہ کیا ہے، مختلف بیماریاں ہوں گی، کسی کو ہیپاٹائٹس ہوگا، کسی کو کینسر ہوگا، کسی کو بلڈ پریشر ہوگا، کسی کو آرتھرائٹس کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس طرح عورتیں ہیں خاص طور پہ، ان کی بچہ دانی میں واٹر بیگز، رسولیاں، پھر جسم کے مختلف حصوں پہ وہ فیٹی جو سسٹ ہیں وہ بننا شروع ہو جائیں گی، چربی کی جو تھیل ہوتی ہیں گلٹیاں وہ بننا شروع ہو جائیں گی۔ اس طرح آج کے دور میں خاص طور پہ عورتوں کی بریسٹ کے اندر جو ہے، چھاتیوں کے اندر وہ گلٹیاں جو بنیں گی، بعد میں اللہ نہ کرے وہی پھر بعد میں وہ جو لائپوماز ہوتے ہیں وہ میلیگننٹ ہو جاتے ہیں، بعد میں وہ کینسر میں بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح مرد ہے تو اس کا کیا ہوگا، اس میں بھی گلٹیاں بنیں گی، گردوں میں پتھریاں بنیں گی، اور سب سے بڑا نقصان اس کو کیا ہوگا کہ اس کا جو سپرم کاؤنٹ ہے وہ گرنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی سپرم کاؤنٹ جو ہے وہ گرنا شروع ہو جائے گا، اب وہ اولاد کے قابل نہیں رہے۔ ادھر عورت ہے تو اس کا کیا ہوگا، اس کے ایام کا جو سائیکل ہے یا نظام ہے وہ خراب ہو جائے گا، یا بند ہو جائے گا، یا رکے گا نہیں، یا اس کے اندر بے قاعدگی آ جائے گی۔ اور جب ہارمون سارے جسم، میں نے کہا جسم کی کیمسٹری جب بدلے گی تو کیا ہوگا، جب اس کے ایام بند ہوں گے، جسم اس کا پھولے گا، موٹاپا آئے گا، پیٹ پہ چربی آئے گی، منہ موٹا موٹا، یہ جگہ جو ہیں یہ بھاری ہو جائیں گی، اور جسم ہے اس پہ بال آنا شروع ہو جائیں گے، آئی سائٹ ویک رہے گی، اسی طرح سر میں جو ہے وہ ہر وقت درد رہے گا، یہ جو پٹھے ہیں یہ پکڑے رہیں گے، کندھے جو ہیں پکڑے رہیں گے۔ یہ ساری علامات 4 مہینے کے بعد چل سو چال ہے۔ یعنی جتنا جادو کا اثر ہوگا اتنا یہ علامات کا ظہور تیزی کے ساتھ ہونا شروع ہے۔ جب 4 مہینے گزر گئے، کوئی علاج نہیں کروایا، یا کروایا تو مؤثر نہیں ہوا، یا سمجھ کسی کو نہیں آئی، وغیرہ وغیرہ، جب اسی جادو کو تقریباً 8 مہینے گزر گئے، کتنے مہینے گزر گئے؟ 8 مہینے۔ جب 8 مہینے جادو کو گزر گئے تو کیا ہوگا کہ وہ جادو جس کے ذریعے شیاطین کو آپ پہ مسلط کیا گیا ہے، اب وہ شیاطین کے آپ کو عکس نظر آنا شروع ہوں گے۔ یعنی آپ کہیں گے میں نے ابھی دیکھا تھا یہاں کو پیچھے تھا، میں نے دیکھا تھا وہ کمرے میں کوئی یوں جا رہا تھا، میں نے دیکھا، میں نے یہاں مجھے سایہ نظر آیا۔ اب وہ چیزیں جو ہیں وہ ظاہری طور پہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ پھر علامت آئے گی اس وقت جا کے، بڑی علامت جو 8 مہینے کے بعد آئے گی، وہ یہ کہ آپ کے کپڑوں کو، عورت ہے یا مرد ہے، اس کے کپڑوں کو کٹ جو ہے وہ لگنے شروع ہوں گے۔ یعنی صحیح کپڑے بالکل ہیں، لٹکا کے گھر والی نے استری کر کے لٹکائے، جب پہننے لگے، مرد پہننے لگا، پتہ چلا شلوار پہ 2 کٹ لگے ہوئے، اور کٹ بھی ایسی جگہ پہ لگیں گے کہ سوٹ پہننے کے قابل ہی نہیں رہ جائے گا۔ ایسی عورت ہے اگر وہ متاثر ہوئی ہے تو اس کے کپڑے جو ہے اس کو کٹ لگنا شروع ہوئے۔ اور اگر جب یہی نظام تیزی پکڑ گیا، پھر کپڑے کے کٹ ہیں وہاں تک نہ سنبھلا، تو پھر جسم پہ نشان پڑنا شروع ہوں گے۔ یعنی رات کو سوئے تو آپ بالکل صحیح تھے، صبح سوئے اٹھے تو جسم کے اوپر ایسے جو ہے وہ نشان پڑے تھے، نیل پڑے ہوئے تھے، جیسے رات کسی نے سوٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو ہینگر کے ساتھ جو ہے نا مارا ہے، یا کیا تھے کوڑے جو ہے وہ مارے ہوئے ہیں، تو بڑے بڑے نیل پڑیں گے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پورا پنجہ چھپا ہوا ہوتا ہے،
یعنی جسم کے اوپر پیچھے یا چہرے کے اوپر یہ انگلیوں کے نشان ہوں گے یا مختلف چیزیں جن سے شیاطین نے جنات نے تشدد کیا ہوگا اس کے پھر نیل پڑیں گے، اس کے نشان پڑیں گے۔ تو یوں جو جادو پرانا ہوتا جائے گا تو اس کی علامات ظاہر ہوتی جائیں گی۔ لیکن آپ نے شروع میں وہ ماں باپ جو اپنی اگلی نسل یعنی اپنی جو اولاد ہے، بچیاں بیائی ہیں یا بیٹے بیائے ہیں، ان کی وجہ سے پریشان ہیں، یا وہ ماں باپ جو سن رہے ہیں جو خود پریشان ہیں، ان میں جو جب انہوں نے اپنی تشخیص کرنی ہے تو پہلے موٹی باتیں پکڑنی ہیں، صرف 4 جو میں نے شروع میں بتائی ہیں کہ پہلے آپس میں میاں بیوی کی بڑی اچھی بنتی تھی، آپس میں ان کی جو بیڈ روم لائف تھی وہ بہت اچھی تھی، وہ ایک دم اس میں کیا ہو گیا ہے، ٹھنڈک آ گئی ہے، یعنی خلوت جو ہے وہ کرنے کو دل نہیں چاہتا، آپس میں قریب بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا، ایک دوسرے کی رغبت جو ہے وہ نہیں رہے۔ اور دوسری علامت میں نے کیا بتائی ہے بڑی، کہ بات کے اوپر لڑائی، بات کے اوپر لڑائی۔ اور تیسری کیا میں نے بتائی ہے کہ بات کے اوپر بیوی یا میاں کیا کہے گا، دے طلاق دے طلاق دے طلاق طلاق دے طلاق، میں نے رہنا ہی نہیں ہے، میں نے رہنا نہیں، میں نے اس گھر میں رہنا نہیں۔ اور چوتھی میں نے کیا بتائی ہے کہ دونوں میں سے جو زیادہ متاثر ہوگا اس میں سے عجیب گھن آئے گی، بدبو آئے گی۔ تو یہ 4 علامات پہلے جو ہی ظاہر ہوں گی، یہ 4 علامات آج جادو ہوا تو 2-3 دن کے بعد یہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، پھر ان میں شدت آتی جائے گی۔ بقیہ جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں یہ آئیں گی تقریباً 40 دن کے بعد، اور کچھ جو میں نے آخر میں باتیں کی ہیں وہ آئیں گی 4 مہینے کے بعد۔ تو جو آخری بات میں نے ابھی کی ہے وہ جو کٹ لگنے والی، نیل پڑنے والی یا عکس نظر آنے والی، دھندلے عکس نظر آنے والی، یہ باتیں آئیں گی 8 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد۔ تو اللہ جب پہلی 4 باتیں کسی کو اپنے گھر میں اپنے پیاروں میں نظر آتی ہیں تو پھر اللہ والو آپ نے دیر نہیں کرنی۔ تو اگر یہ جادو پرانا ہو گیا، طلاق نہیں بھی ہونی، گھر نہیں بھی ٹوٹنا، ٹوٹ کے رہے گا۔ اور جب میاں بیوی آپس میں لڑیں گے، اس دوران جو بچے ہیں جب ان کی لڑائی جھگڑے کو دیکھیں گے سنیں گے تو کیا ہوگا، میاں بیوی تو مرے ہیں، وہ اگلی نسل کو بھی اجاڑ کے رکھ دیں گے۔ اب کیا ہے سوال یہ ہے کہ یہ 4 علامات حضرت صاحب میں نے بیان سنا میرے میں موجود ہے، اب کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں کرنا، کرنے صرف وہی 5 کام ہیں۔ کتنے کام کر رہے ہیں؟ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ۔ حصار کس کا کرنا ہے؟ خضری عمل کا۔ خضری عمل آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے، وہاں سے سنیں کہ خضری عمل کیا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جادو کے مریض نے کوئی درود نہیں پڑھنا، درود پاک پڑھنا ہے تو صرف درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ ہر درود پاک سے جادو ٹوٹتا ہے، لیکن جادو کو توڑنے کے لیے جو سب سے زیادہ مؤثر درود پاک ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے درود ابراہیم۔ اس کے بعد جو میں نے درود پاک کو آزمایا جو سب سے زیادہ مؤثر ہے جادو کو توڑنے کے لیے، وہ ہے درود تاج۔ تو درود تاج کو میں اس لیے نہیں چھو رہا کہ امت جو ہے وہ اتنا تھا نہیں پڑھ رہی، وہ اتنا بڑا کون پڑھے گا، تو اس لیے ثواب بھی زیادہ اس کا درود ابراہیم کا ہے، نفع بھی زیادہ ہے، تو درود تاج کی بات آپ نہ کریں نہ سوچیں۔ صرف آپ کو جو سب سے زیادہ نفع ہوگا جس درود پاک سے، وہ کون سا ہوگا؟ درود ابراہیم سے ہوگا۔ اور دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے، تیسرا کام کیا کرنا ہے، کثرت سے استغفار، کثرت سے استغفار۔ اور اگلا کام جو ہے وہ کون سا آپ کریں گے؟ دعا کریں گے اور صدقہ دیں گے، دعا کریں گے اور صدقہ کریں گے۔ یہی 5 کام آپ نے کرنے ہیں، ان 5 کاموں سے آپ نے باہر نہیں جانا۔ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، درود ابراہیم کثرت کے ساتھ، جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھے، کوئی حد نہیں، کم از کم 313، کم از کم اوپر جتنا پڑھا جائے۔ استغفار کم از کم 1 تسبیح، اوپر چاہے آپ 5 تسبیحاں کر لیں جتنا ہو جائے، لیکن درود پاک زیادہ پڑھنا ہے، استغفار کم کرنا ہے۔ تو پہلا کام کون سا ہو گیا؟ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، خضری عمل کا حصار۔ دوسرا کام کیا ہوگا؟ درود ابراہیم۔ تیسرا کام کون سا ہو گیا؟ استغفار۔ چوتھا کام کیا ہو جائے گا؟ دعا۔ چوتھا کام کیا ہو جائے گا؟ دعا۔ اور 5واں اور آخری کام کیا ہو جائے گا؟ صدقہ۔ اللہ والو یہ 5 کاموں سے آپ نے باہر نہیں نکلنا۔ جتنا بھی سخت جادو ہو، جتنا بھی غلیظ جادو ہو، کیسے بھی بدبخت نے یہودی نے کیا ہو، بدھسٹ جو ہیں بدھ مت انہوں نے کیا ہو، ہندوؤں نے کیا ہو، عیسائیوں نے کیا ہو، جتنا بھی شدت والا جادو ہو، اللہ والو 1% بھی آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ اور اگلی اور آخری بات،
اگر یہ 5 کام چھوڑ کے کسی اور طرح سے اس کی کاٹ کرو گے تو قیامت تک کاٹ بھی نہیں ہوگی. یہ بات آپ لکھ کے کاغذ کے اوپر اپنی جیب میں ڈالو, اپنے پرس میں ڈالو. کوئی آپ کو لالی پاپ دے کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے, ایسے ہوگا, یہ ایسے ہوگا. جو کچھ بھی ہوگا, اگر ہوگا بھی تو وہ وقتی ہوگا, پہلے تو ہوگا ہی نہیں. اور اگر کچھ ہوگا بھی تو وہ وقتی ہوگا. کیوں؟ جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے وہ سنت کے قریب تر ہے, بلکہ عین سنت ہے. تو جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو ہوا, جیسے اس کی کاٹ ہوئی, میں نے آپ کو وہ طریقہ بتایا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب جادو ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے, رب سے دعا کرتے رہے, صبر کرتے رہے اور دعا کرتے رہے, صبر کرتے رہے, دعا کرتے رہے. خیرات ہو رہی ہے, صدقہ ہو رہا ہے, صبر کر رہے. اور پھر اللہ نے کیا کیا, 11 آیات اتاری سورہ فلق اور سورہ ناس کی. تو خضری عمل کے اندر یہی صورتیں ہیں. پڑھائی بھی وہ بتائی ہے, طریقہ بھی وہی بتایا ہے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو ہوا تو معاذ اللہ آپ نے نماز چھوڑ دی؟ نماز پڑھتے رہے, قرآن کی تلاوت کرتے رہے, سارے جو معمولات ہیں وہ اپنے کرتے رہے. لیکن مزار شریف جو ہے وہ پریشان کن تھا, طبیعت جو ہے وہ ناساز تھی. تو 6 مہینے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تکلیف کے اندر, اس آزمائش کے اندر جو ہے وہ گزارے ہیں. تو یہ جو میں نے آپ کو حال بتایا ہے کہ ہر نماز حصار کے ساتھ, درود ابراہیم کثرت کے ساتھ, استغفار کثرت کے ساتھ, دعا اور صدقہ, یہ 5 کام کر رہے ہیں. کسی عامل بابل کامل کے پاس جانے کی ضرورت, کسی درگاہ تویز داغا لٹرم پٹرم اگے شاہ کھبے شاہ پیچھے شاہ, کہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے ان 5 کاموں کو چھیڑ دیا, پھر سمجھ لو کہ تمہارے اجڑنے کے دن شروع ہو گئے. پھر جہاں مرضی جاؤ, میرے پاس آؤ, ادھر آؤ. پھر ایک دفعہ یہ بگڑ گیا کام, پھر سالوں لگیں گے. اس جمعرات بھی دیکھے میں نے 8-10 مریض جو ہے دیکھے ہیں کہ جن بیچاروں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, جن کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, چھوٹا سا مسئلہ تھا, وہ انہوں نے غلطی کیا کی کہ وہ عامل کو گھر لے آئے. زید صاحب کا عزیز جو ہے وہ آیا, حالانکہ آل رسول ہیں. جب میں نے ان کو دیکھا, میں نے کہا قبلہ آپ کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا جی میں بہت پریشان ہوں, مسئلہ آپ کہتے ہیں نہیں, میرے تو بڑے مسائل ہیں. میں نے کہا جو میں بات کہی آپ سمجھے نہیں. جب آپ کو یہ مسئلہ بنا, یہ کوئی مسئلہ تھا نہیں, آپ کی نالائکی نے, آپ کی لاعلمی نے اور جو عاملین ہیں ان کی ہوس نے مسئلے سے مسائل بنا دی ہیں. اس وقت جو کچھ بھی ہے یہ جادو نہیں ہے, یہ جو شیاطین کو وہ زج کرتے رہے ہیں انہوں نے اب آپ کو برباد کیا, کنٹرول ان سے ہوا نہیں ہے. تو کام اتنا سا تھا, وہ بگڑ کے اتنا ہو گیا. دیکھیں میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں. آپ کو کوئی پھنسی یا پھوڑا نکل آتا ہے, اب آپ ڈاکٹر تو نہیں ہیں, سرجن تو نہیں ہے نا, جنرل سرجن تو نہیں ہے. اب آپ بلیڈ لے کے اس کو کٹ لگا دیتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی بیوپسی کروانی ہے, اس کی ایکسیجن کیسے ہوتی ہے, کہاں تک اس کو جو ہے وہ ایکسرسائز کرنا ہے, کاٹنا ہے, کیا کرنا ہے, اس کے بعد کی ڈریسنگ کیسے کرنی ہے. آپ نے صرف یہ کہا کہ اس میں سے کوئی سٹیپلر کی پن ماری یا جو وہ کامن پن ہوتی وہ ماری کہ بھائی وہ پانی نکل جائے گا, پس نکل جائے گی تو مجھے آرام آ جائے گا. اب آپ نے اپنا کیا کیا, بھلا کیا کہ یہ پھوڑا نکلا ہوا ہے, اس میں پن مارتا ہوں یا کوئی کانٹا لگاتا ہوں تو کیا ہو جائے گی, ایکسوڈیشن ہو جائے گی, پیپ نکل جائے گی اور مجھے افاقہ ہو جائے گا. ہمارا موضوع یا ہمارا بیان شروع ہی اس وقت ہوتا ہے کہ پن مارنے کے بعد کیا ہوتا ہے. ہم تو روتے اس بات کو ہیں, ہم کہتے پن مارو نہ مارو, یہ ان باتوں میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے ضائع کرنے کے لیے. ہم تو بات پکڑتے ہیں کہ پن مارنا تو بہت آسان کام ہے, آپ بھی مار لیں گے, میں بھی کر لوں گا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کہانی وہاں سے ہے. وظیفہ پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے, وظیفہ پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ہمارا موضوع ہوتا ہے. تو ایسے ہی آپ کسی عامل کے پاس چلے گئے, چھیڑ خانی کرنا کوئی کمال نہیں ہے. چھیڑ خانی کے بعد جو فساد ہوتا ہے اس فساد کو قابو کرنا کمال ہے. اب وہ چھیڑ خانی انہوں نے کی, پیسے جیب میں ڈالے چلے گئے. وہ 15 عامل ان کے گھر میں ماشاءاللہ پھیرا ڈال چکے ہیں. اب وہ کیا ہو گیا, گھر کا بیڑا غرق ہو گیا, گھر تباہ ہو گیا. آل رسول ہے, مجھے ترس بھی بڑا آیا, دعا کریں گے آپ لوگ بھی, دعا کریں اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے.
ینگ میاں بیوی ہیں، گھر کے اندر بیماریاں، جتنی میں نے علامات بتائی ہیں ساری ان کے گھر کے اندر ہیں، تو اس لیے یہ علامات آپ کے اندر ہیں یا تشخیص ہو جاتی ہے تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رب سے لو لگانے کی ضرورت ہے۔ اور لو لگانے کا میں نے طریقہ بتا دیا ہے کہ 5 اعمال کرنی ہے، 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، اور جن دنوں میں عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی حصار کرتے رہنا ہے 5 وقت، ٹھیک ہے، یہ یاد بات رہی۔ بعض لوگ یہی صرف ویڈیو دیکھتے ہیں، باقی بیانات نہیں سنتے، انہیں تو نہیں علم ہے، میں کیسے بتاتا ہوں۔ تو 5 وقت کی نماز جن دنوں میں نہیں پڑھنی ان دنوں میں 5 وقت حصار ضرور کرنا ہے، تو مرد کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو 5 وقت کی نماز اور حصار کے ساتھ، درود پاک کثرت کے ساتھ، استغفار کثرت کے ساتھ، دعائیں کثرت کے ساتھ، صدقہ کثرت کے ساتھ، تو اللہ رب العزت انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر آپ کو افاقہ جو ہے وہ عطا فرمائے گا، آپ کو افاقہ ہوتا نظر آئے گا۔ تو اس عمل کو آپ نے مسلسل جاری رکھنا ہے۔ یہ جو میں نے عمل بتایا ہے یہ علاج نہیں ہے، یہ ساری زندگی کی ضرورت ہے، اس کے باوجود یہ علاج ہے۔ اب میرے پہ جادو نہیں ہے، آپ پہ جادو نہیں ہے، تو یہ اعمال ہم نے بھی کرنے ہیں۔ یہ آپ 5 باتیں جو میں نے بتائی ہیں آپ سمجھ رہے ہیں یہ علاج ہے، اللہ والوں یہ تو ہمارے ذمے، ہم نے یہ 5 کام نہیں کیے تبھی تو مرے ہیں۔ تو میں نے کوئی پڑھائی نہیں بتائی، کوئی چٹا بکرا، کوئی کالا بکرا، کوئی کالا سینگ نہیں بتایا، دم الٹی والا سیدھی والا، میں نے کوئی کام الٹا سیدھا آپ کو نہیں بتایا، آدھی رات کو قبرستان جانا نہیں بتایا۔ میں نے آپ کے ذہنوں میں یہ آ رہا ہوگا کہ حضرت صاحب یہ جو 5 کام آپ نے بتا دی یہ کب تک کرنے ہیں، نماز کب تک پڑھنی ہے؟ تو پھر یہ کوئی سوال پوچھنے والا ہے؟ اگر میں بات یہاں روک دیتا تو انہوں نے میرے کان کھانے تھے، حضرت صاحب یہ کب تک پڑھنا ہے؟ تو میں نے کہا تھوڑا سا میں ان کو ان کی کلاس لے لوں تاکہ ان کے ذہنوں میں ہو کہ بھائی خود بھی یہ بات سمجھیں، لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ حضرت صاحب نے یہ کوئی علاج نہیں بتایا، یہ ہماری 5 غلطیاں بتائی ہیں، ہم نے یہ 5 غلطیاں کی، ہم پکڑ میں آ گئے، یہ 5 غلطیاں سیدھی کر لو جادو ختم ہو جائے گا۔ اور نماز کب تک پڑھنی ہے اسلم صاحب؟ ساری عمر۔ درود پاک کب تک پڑھنا ہے؟ یہ کوئی چھوڑنے والی چیز ہے؟ استغفار کب تک کر رہے ہیں؟ دعا کب تک کر رہی ہیں؟ تو صدقہ کب تک دینا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ پیر دی مٹی نہ ہلے تو یہ 5 کام